जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका इंस्ट्रक्टर कैसर इफ्तिखार हाजिर है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक फ़िशिंग है, जिसको आप उर्दू में माहीगिरी बोलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आज तजारती सतह पर माहीगिरी के लिए दरकार तबई माशरती व मुआशी अवामिल। लफ्ज़ मुआश मैंने आपको बताया था जिसमें आपकी कमाई का ज़रिया शामिल हो जाए, तो वो जिसमें भी मुआश का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि वो उसमें आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो लेक्चर सुनने से पहले आपने अपनी नोट बुक अपने सामने रखनी है, टेक्स्ट बुक जहाँ से पढ़ा जा रहा है वो भी अपने सामने रखनी है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बाद में ज़ूम मीटिंग के अंदर डिस्कस कर सकें। ठीक है बेटा जी। तो आज हमारा टॉपिक है माहीगिरी। द वर्ड जो फ़िशिंग है या माहीगिरी जो है उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मछलियाँ पकड़ने के अमल को माहीगिरी बोलते हैं। ठीक हो गया। इंसान की खुराक का हिस्सा है प्रोटीन, और प्रोटीन मछलियों में भी पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मछली जो है इंसान की खुराक का एक अहम जुज़्व है, और जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मादनी अज्जा की फराहमी का बेहतरीन ज़रिया है। और जो आजकल के दौर के लिहाज से आप देखें कि ये एक बहुत बड़ी सनत का दर्जा रखती है, जो फ़िशिंग है, जिसको आप माहीगिरी बोलते हैं। तो मछली प्रोटीन, विटामिन ए और डी के हसूल का सबसे सस्ता ज़रिया है। ठीक हो गया। इंसान को सालाना यानी कि एक साल के अंदर उसको 8 से 10 पाउंड जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दुनिया में प्रोटीन की 7% और तरक्की याफ्ता ममालिक में 6% ज़रूरियत मछली से पूरी की जाती है। मशरक़ी और जनूब मशरक़ी एशिया में प्रोटीन की 50% ज़रूरियत मछली से पूरी की जाती है। बरतानिया में बच्चे ऐसा है कि जो है बहुत ज़्यादा मछली पसंद की जाती है। ठीक हो गया बेटा। तो आइसलैंड है, जापान है, इनमें मछली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे भी ठंडे इलाके हैं, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा मछली का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दौर में, हमारे मुल्कों में ये कहा जाता है कि जी गर्मियों में मछलियाँ नहीं खानी, तो वो तकरीबन सारा साल ही मछलियाँ खाते हैं। आइसलैंड में फ़ी कश मछली का इस्तेमाल 90 किलोग्राम यानी कि 198 पाउंड है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये आपको एक साल की जो बताई जा रही है वो बताया गया है कि एक साल के अंदर यानी 198 पाउंड इस्तेमाल की जाती है, जो एक बंदा यानी कि फ़ी कश की बात हो रही है। दुनिया में मछली की सालाना पैदावार का 10 से 12% हिस्सा पानियों यानी कि ताज़ा पानी, जिसको आप दरिया, नदी, नालों से हासिल होता है। और याद रखिएगा, मीठे पानी की और खारे पानी की मछलियाँ हैं। जैसे समुद्री मछली का टेस्ट अलग है, जो आपका मीठा पानी है जिसको आप ताज़ा पानी बोलते हैं। दरिया, नदी, नालों से हासिल जो होती हैं मछलियाँ, उसका टेस्ट अलग है। जबकि 88 से 90% मछली की पैदावार जो है समंदरों से हासिल की जाती है। समुद्री मछलियों की पैदावार का 99% साहिली इलाकों से हासिल होता है। अच्छा, यानी कि याद रखिएगा, कटे फटे जो साहिल होते हैं, यानी कि जहाँ पर वो आप देखें ना, कभी आप कराची समंदर पर गए हों तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो साहिल है, यानी कि साहिल समंदर जो है, वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं पानी गुजरने की वजह से, तो वो उसको कटा फटा बोलते हैं। ठीक हो क्या जी। दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बायस मछली की पैदावार 6% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। 1995 में मछली की पैदावार 113 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो 2010 में बढ़कर 148 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। आप इसकी परसेंटेज 6% लगाते जाएं तो 2020 तक जो भी मामला बनेगा वो आजकल के दौर की जो पैदावार है। दुनिया के 186 ममालिक में माहीगिरी की जा रही है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मुल्क होंगे जो कि तिजारती पैमाने पर काम करें, यानी कि मछलियाँ पकड़ कर दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते हैं। जबकि बरआज़म एशिया 2/3 से ज़ायद पैदावार के साथ सर फहरिस्त है। दुनिया के मछली पकड़ने वाले 12 ममालिक में से 10 अहम ममालिक एशिया में हैं। चीन मछली की पैदावार में दुनिया में सर फहरिस्त है, जबकि इंडिया दूसरे नंबर पर है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, बल्कि बताया था आपको
کہ بچے کسی بھی یعنی کہ اکارڈنگلی بات کرتے ہیں، تجارت کے اکارڈنگلی ہے، فشنگ ہے، انڈسٹریز ہیں، یہ سارا تو چین ہی سر فہرست ہے. آپ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ممالک کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی ہم ضرور کلاسز میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں گے. تو مچھلی کی کچھ اقسامز کے بارے میں یعنی کہ قسمیں ہیں، اس کی ٹائپس ہیں، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق دنیا میں 40,000 سے زائد جو ہے مچھلی کی اقسام دستیاب ہیں، جن میں سے 25,000 جو اقسام ہیں وہ سمندری پانی سے پکڑی جاتی ہیں اور 15,000 جو ہیں وہ تازہ پانی سے پکڑی جاتی ہیں. مچھلی کو 4 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. کم گہرے پانی کی مچھلیاں ہیں، گہرے پانی کی مچھلیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو اقسام میں کم گہرے پانی کی مچھلیوں کی اقسام ہیں، یہ مچھلیاں کم گہرے سالی سمندری پانیوں میں پائی جاتی ہیں. ان کی خوراک چھوٹی مچھلیاں یعنی کہ کوڈ ہے، ہیڈاک ہے، ہیلی بٹ ہے اور سول مچھلیاں. سول بیسیکلی سول نہیں ہے، یہ سول ایک مچھلی کی قسم ہے جو عام پائی جاتی ہے، لیکن اس کی عام مچھلیوں کی جو ہے قیمت سے وہ زیادہ مہنگی ہیں، تھوڑی سی گہرے پانیوں میں پائی جاتی ہیں کم. اس کے بعد ہے مچھلیوں کی خوراک سمندری نباتات اور کیڑے مکوڑے ہیں، جس میں پلانکٹن سر فہرست ہے. یاد رکھیے گا پلانکٹن ایک مچھلی کی بہترین غذاؤں میں سے ایک غذا ہے. یہ آپ کا MCQ کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے. جو ایک مربع میل سمندر میں 13,000 میٹرک ٹن تک پیدا ہو سکتی ہے. درجہ بالا کے علاوہ تازہ پانی کی اقسام ہیں، جس میں ایناڈرموس ہے، سالمن ہے. مچھلی تازہ پانی میں پیدا ہوتی ہے اور سمندری پانی میں نشوونما پاتی ہے، یعنی کہ تازہ پانی میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو بعد میں کنورٹ ہو کر اس میں چلی جاتی ہے، سمندر میں چلی جاتی ہے. اس کے لیے کچھ فروغ کے لیے، ماہی گیری کی فروغ کے لیے درکار عوامل ہیں، جس میں طبعی عوامل ہیں. نمبر 1، کم گہرے سمندری علاقے کی وسعت، ساحل کا کٹا پھٹا ہونا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. پلانکٹن کی وافر دستیابی ہے، سازگار آب و ہوا ہے، سمندری روئیں ہیں. یہ سمندری روئیں گرم اور سرد پانی سے مل کر بنتی ہیں، اور یاد رکھیے گا جہاں پر یہ ملاپ ہوتا ہے دونوں پانیوں کا، وہاں پر بہت زیادہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں. پھر ہے سازگار آب و ہوا ہے، جنگلات کی افراد ہے یعنی کہ لکڑی کی دستیابی ہے، ساحلی زمین کی ساخت، متلاطم سمندری پانی یعنی کہ ٹھنڈا اور گرم، جس میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا بچے. بات کرتے ہیں آگے کہ کم گہرے سمندری علاقے کی وسعت میں دنیا کی 99% سمندری مچھلی کا شکار اور دستیابی کم گہرے سمندری ساحلی علاقوں سے ہوتی ہے. لہٰذا کانٹیننٹل شیلف یعنی کہ یہ سمندر کی بات کی گئی وسعت مچھلی کی وافر دستیابی کی ضامن ہے. بحیرہ شمالی میں ڈوگر بینک اور بحر اوقیانوس میں USA کا شمالی مشرقی کم گہرا وسیع علاقہ اس کے لیے نمایاں مثالیں ہیں، یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں. پھر بات کرتے ہیں ساحل کا کٹا پٹا ہونا. پھر ہے پلانکٹن کی بھی میں نے بات کر دی کہ پلانکٹن کی وافر دستیابی ہونی چاہیے. سازگار آب و ہوا میں کیا ہے جی، سرد آب و ہوا مچھلی کی افزائش کے لیے بہترین رہتی ہے، اس لیے تمام بڑے سمندروں کے قطبی ساحلی علاقے مچھلی کی بڑی شکارگاہیں ہیں جو ٹھنڈے علاقوں میں ہیں. پھر بات کرتے ہیں بچے سمندری روئیں. دنیا کے وہ سمندری علاقے جہاں گرم اور سرد روؤں کا ملاپ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیچھے، جہاں پر گرم اور سرد پانی آپس میں ملتا ہے وہاں پر بہترین شکارگاہیں. USA کا شمال مشرقی ساحلی علاقہ لیبریڈار اور گرم خلیجی رو کا ملاپ، اور جاپان کا ساحلی علاقہ گرم جاپانی رو اور کچٹکا کی سرد رو کا ملاپ ہے. دنیا کی اہم ماہی گاہیں ہیں، ان کے مچھلیاں پکڑنے کی جگہ ہیں. جنگلات میں آ جاتے ہیں. ماہی گیری کی صنعت کے لیے بحری جہاز اور کشتیاں درکار ہوتی ہیں. تو جنگلات اس لیے امپورٹنس رکھتے ہیں کہ ان سے لکڑی سے کشتیاں وغیرہ بنتی ہیں، بحری جہاز بنتے ہیں. لہٰذا جنگلات سے وافر اور معیاری لکڑی کی دستیابی ماہی گیری کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. ساحلی زمین کی ساخت یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کٹا بھٹا ہونا بہت اچھا ہے، وہاں پر مچھلیوں کی بہترین پیداوار ملتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. پھر متلاطم سمندری روئیں، پانی گہرائی سے مچھلی کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے.
لہٰذا متلاطم ساحل مچھلی کی افزائش میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ معاشی و معاشرتی عوامل میں نمبر 2 میں ہے، ماہی گیری کے فروغ کے لیے مندرجہ ذیل معاشی معاشرتی عوامل کا سازگار ہونا ضروری ہے، جو درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ یاد رکھیے گا نمبر 1 میں مچھلی کی جدید ساز و سامان کی دستیابی ہے، جدید بندرگاہوں کا قیام ہے، وافر سرمایہ ہے، ہنرمند سستے مزدور ہیں، ذرائع نقل و حمل کی جدید۔ یہ ذرائع نقل و حمل سے مراد ہے کہ آپ مچھلی کی پیداوار لے کر آپ نے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ غذائی عادات ہے، یعنی کہ مچھلی وہیں پر دی جائے جہاں پر لوگ اس کو استعمال کریں ایز غذا۔ بلند معیار زندگی ہے، مچھلی کی مناسب قیمت ہونی چاہیے، مچھلی محفوظ کرنے کے لیے جدید کارخانے ہونے چاہیے، منڈی کی وسعت ہونی چاہیے، حکومتی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، عالمی مارکیٹ میں مچھلی کی مانگ ہے، ماہی گیری کے لیے جدید تربیتی اداروں کا قیام ہے۔ پھر ہے جی مستحکم حکومت، یعنی کہ اسٹیبل گورنمنٹ۔ درجہ بالا معاشی و معاشرتی عوامل کی دستیابی ماہی گیری کے فروغ میں معاون ثابت ہوتے ہیں، بشرطے کہ طبعی عوامل سازگار ہوں، یعنی کہ یہ جو اوپر آپ حالات پڑھ چکے ہیں یہ سازگار ہوں۔ یو ایس اے، جاپان، برطانیہ کے علاوہ موجودہ دور میں کوریا، تائیوان، چین، پیرو اور چلی کی ماہی گیری میں ترقی انسانی جدوجہد کی نمایاں مثالیں ہیں۔ انہوں نے بھی کوشش کر کے اس کو آگے لے کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے آپ کے ٹاپک میں۔ یاد رکھیے گا یہ انتہائی آسان ہے اس کو تیار کرنا، آپ نے صرف اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، جو باتیں یاد رہ جاتی ہیں آپ اس کو ایک اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھیں، پوائنٹس کی صورت میں لکھیں، چاہے آپ